جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. جی کون پڑھائے گا آج ہمیں دعا؟ کون کرنا چاہتا ہے یہ؟ کون پڑھائے گا ہمیں؟ مصطفیٰ. مصطفیٰ. چلیں مصطفیٰ سب لوگ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی مصطفیٰ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یس. جی سٹارٹ کریں مصطفیٰ. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فی شیئا. بارک اللہ. ویری گڈ. اب مصطفیٰ آپ نے اس طرح سے پڑھنا نا دوبارہ کہ صالحہ پہ سٹاپ کرنا ہے. ہم آپ کے پیچھے پیچھے پڑھیں گے. چلیں اب آپ ہمیں پڑھائیں. ٹھیک ہے چلیں. اللہم اللہم اجعل عملی. باقی بچے بھی ریپیٹ کریں. کلہ صالحا صالحا واجعلہ لوجہک خالصا. لوجہک خالصا. جب آپ اس پہ سٹاپ کریں گے تو خالصا ہو جائے گا. خالصا. ویری گڈ. ولا تجعل لأحد ولا تجعل لأحد فی شیئا فیہ شیئا. بارک اللہ فیک. ویری گڈ مصطفیٰ. چلیں جی اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے سارے عمل کو خالص بنا دے. آمین. اور اسے اپنے چہرے کے لیے کیا کر لے؟ خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کا بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین. چلیں جی پچھلی دفعہ ہمیں عروہ زہرا نے یہ پڑھائے تھے. یاد ہے ہم لوگوں نے پوری ایک نشید بھی پڑھی تھی جس کی آواز تھوڑی اونچی اونچی تھی. کچھ لوگوں کے کانوں میں درد ہو گئی تھی. پر یاد ہے وہ دو کلمات کلمتان حبیبتان ہم نے ان کی ایک نشید سنی تھی لاسٹ ٹائم. یاد ہے کسی کو؟ ہاں جی. وہ کون سے دو کلمات تھے؟ میں بڑا بھی کر دیتی ہوں. کون سے دو کلمات تھے؟ سلائڈ پہ لکھے ہوئے بھی ہیں. تو اب کون چاہے جو چاہتے ہیں کہ This وہ one which this blue writing Subhanallah wa bihamdi Subhanallah wal azim. I also printed that thing and made it in my wall so I can say it. ویری گڈ مصطفیٰ. ویری گڈ. اس کو ہمیں ریمائنڈر ضرور چاہیے ہوتے ہیں. چلیں جی اب مجھے بتائیں کہ جو چاہتا ہے کہ وہ تھوڑی سی گارڈننگ کرے اس کی جنت میں ڈیٹ پام ٹریز لگ جائیں تو وہ میرے ساتھ پڑھے ذرا. یہ کون بچہ پڑھانا چاہے گا؟ سب سے پہلے کون پڑھنا چاہے گا؟ جو پڑھنا چاہتے وہ اپنا مائک کھول کے پڑھنا شروع کریں. Subhanallah wa bihamdi Subhanallah al-azim. جی اور بھی پڑھیں لوگ. فتح جان. اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ویری گڈ. ایمان آپ پڑھیں. ایمان. امامہ بھی پڑھنا چاہیے. بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ویری گڈ. بارک اللہ فیک. امامہ آپ پڑھیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بارک اللہ. ویری گڈ.
چلیں جی جو جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھتے جائیں, میں بھی پڑھتی ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ العظیم. آپ کو پتہ ہے جنت میں جب ہم لوگ چاہتے ہیں نا جو ہمارا پورشن آف جنہ ہو اس کے اندر بہت ساری گرینری ہو, تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے بہت زیادہ. تو یہ سوچ سوچ کے ذکر کریں, ٹھیک ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ یہ کلمات موسٹ بیلوڈ ہیں کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. جی منیہا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی منیہا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ مجھے لگا کہ منیہا کچھ کہنے لگی ہے. نہیں میں نے تو چلے اچھا جی. اب یہ والی حدیث جو ہے ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں پہلے, پر نئے بچوں میں سے کوئی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ہم جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ ہماری اس گیدرنگ اینجلز آتی ہے. یس اینجلز آتے ہیں. مصطفیٰ نے یہ بتا دی اینجلز آتے ہیں. اب مجھے عمر بتائے گا اینجلز آ کر کرتے کیا ہیں, اپنے ونگ سے کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ کوئی اور بتانا چاہتا ہے؟ سراؤنڈ کر لیتے ہیں. یس ہمیں سراؤنڈ کر لیتے ہیں اور ہم کام ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے ایمان آپ بتائیں گی؟ You can read it from the slide even اگر آپ کو پوائنٹ یاد نہیں ہے. سکینہ ہم پر اترتی ہے, کامنس ہوتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جا کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ میں وہ مینشن کرتے ہیں آپ کا نیم اللہ تعالیٰ کو. یس عبداللہ آپ بتائیں کیا کرتے ہیں وہ جا کے اللہ تعالیٰ کو کیا بتاتے ہیں؟ وہ مینشن کرتے ہیں کہ یہ سارے لوگ آپ کا مل کر کیا کر رہے تھے؟ ذکر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے پوچھتے ہیں ایکچولی ان لوگوں کے بارے میں. حالانکہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, پر اللہ تعالیٰ یہ ہیئر کرنا چاہتے ہیں کہ فرشتے کیا رپورٹ لے کے آئیں میرے بندوں کے بارے میں. اور پھر آپ کو پتہ ہے آگے کیا ہوتا ہے جو اس طرح لکھا ہوا نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چیز مانگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ جنت مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا انہوں نے دیکھی ہے کبھی؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اگر انہیں دیکھی ہوتی وہ زیادہ مانگتے. اور وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے کہ ہم ادھر نہ چلے جائیں؟ کہتے وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے کہ جہنم میں نہیں جانا ہم نے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ لوگ گواہ رہو, وٹنس رہو کہ میں نے ان سب لوگوں کو کیا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے ان سارے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے جمع ہو کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کو forgive کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل کرے. پر ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات تھی, وہ یاد ہے کسی کو؟ ایک فرشتہ بڑا انٹرسٹنگ بات کہتا ہے. آپ میں سے کسی کو یاد ہے وہ بات؟ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ ایک بندہ جو تھا اس کا تو کوئی کام نہیں تھا, وہ ادھر نہیں آیا تھا ذکر کرنے کے لیے, اس کا کوئی اور کام تھا, وہ اس لیے ادھر رک گیا تھا ان کے ساتھ. تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے اس کو بھی forgive کر دیا, کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہ ایک ایسی جماعت ہے, یہ ایک ایسا گروپ ہے کہ اس کے ساتھ جو کوئی بندہ تھوڑی دیر بھی بیٹھے گا نا تو وہ محروم نہیں ہو سکتا. ان کو forgiveness ملی ہے تو اس کو بھی forgiveness مل جائے گی. تو ہے نا یہ کتنی ونڈرفل بات. ابھی اس وقت آپ اس گروپ میں سے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے تسبیح بھی کی ہے, حمد بھی کی ہے, اور اب ہم کیا بات کرنے لگے ہیں؟ قرآن کے بارے میں, ہے نا. تو جب بھی ہم لوگ کبھی قرآن پڑھیں تو ہم خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے. یہ ایک کوشچن میں نے کیا تھا آپ سب لوگوں سے لاسٹ ٹائم, تو میرے خیال سے میں ریمائنڈر آپ لوگوں کو دینا بھول گئی تھی, تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو خود ہی بتا دوں کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا نا کہ حکمت کی دعا آپ لوگوں نے سرچ کرنی ہے. یاد ہے کسی کو؟ میں نے مینشن کیا تھا پر میں نے ہوم ورک میں الگ سے مینشن نہیں کیا تھا. تو یہ والی دعا جو ہے وہ حکمت کی دعا ہے, اینڈ آئی ووڈ لائک کہ آپ اس کو ریڈ کریں. منیہا آپ ریڈ کرنا چاہتی ہیں اس کی عربک؟
ربي هب لي حكما ألحقني وألحقني بالصالحين. بارک اللہ, ویری گڈ. اور اس کی ٹرانسلیشن عبداللہ آپ ریڈ کریں انگلش والی. My Lord, grant me wisdom and join me with the good. آمین. تو اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دو چیزیں مانگی ہیں, ربی حبلی حکما و الحقنی بالصالحین, کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا کرے, مجھے وزڈم عطا کرے, اور ساتھ کیا ہے, الحقنی بالصالحین, گڈ کمپنی. ہمیں گڈ کمپنی بھی چاہیے ہوتی ہے نا اچھے کام کرنے کے لیے, کیونکہ جب کوئی اچھے کام کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے ہم پیچھے نہ رہ جائیں, ہم نے بھی اچھے اچھے کام کرنے ہیں, ہے نا. اور اگر ہم بیڈ کمپنی میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہم ان سے تو بہتر ہی ہیں, چلو کوئی بات نہیں, ہمیں زیادہ اچھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہوتا ہے نا جی. تو اس لیے یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے. اچھا جی, آج ہم لوگ جو سورہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے سورہ اسراء, اور اس کا دوسرا نام ہے سورہ بنی اسرائیل. اس جرنی کے بارے میں کسی کو پتا ہے, اسراء والمعراج؟ Teacher, I saw in one cartoon, Iqra cartoon, I watched this one, Isra and Miraj one. ویری گڈ. آپ کو پتا ہے اسراء والمعراج جو ہے وہ اس کے دو There پارٹ was a like big tree with apples in it, like that one. There was one. بٹ ابھی ہم وہ والا پارٹ ڈسکس نہیں کریں گے. ابھی ہم جو زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ڈسکس کریں گے وہ اسراء ہے. اسراء کا مطلب ہوتا ہے نائٹ جرنی. نائٹ جرنی پتہ کیا تھی, اتنی میراکولس تھی. اس زمانے میں کوئی بھی ایروپلینز نہیں تھے, کچھ نہیں تھا, پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے, سعودی عرب سے, حرم میں سے, مسجد الحرام سے کہاں چلے گئے تھے, مسجد الاقصی. اور یہ کتنا ڈسٹینس بنتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے, 1233 kilometers. یس. اس زمانے میں جب لوگ ہارسز پہ اور کیملز پہ ٹریول کرتے تھے تو ڈیز لگ جاتے تھے اس جرنی میں, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد سے دوسری مسجد چلے بھی گئے تھے, اور پھر کیا تھا اس کے بعد وہ کہاں گئے تھے, کہاں گئے تھے اس کے, یس. پر میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ کیا ہے, بڑی امپورٹنٹ بات, کہ جب اتنی فاسٹ جانا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے لیے ایک اسپیشل رائڈ آئی تھی. اس رائڈ کا نام تھا, کیا نام تھا, براق. براق جو ہے وہ ایک خوبصورت سا اینیمل تھا, پر وہ ہارس نہیں تھا اور وہ ڈونکی بھی نہیں تھا, اس کے درمیان میں تھا. اس کو کیا کہتے ہیں, کسی کو پتہ ہے؟ Pegasus. یس, جو کہ میول تھا. اٹ واز اے میول, ٹھیک ہے. اور اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں, خچر. خچر دیکھے کسی نے؟ آپ کو پتہ ہے خچر جو ہوتا ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے. وہ کبھی تھوڑا تھوڑا لگتا ہے آپ کو ہارس کی طرح, پر وہ ایکچولی ہارس نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی, یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں نا, اس کی میں نے آپ کو جو ابھی تصویر لگائی ہوئی ہے وہ ایک میول کی ہے. کیونکہ دیکھیں جو ہارس ہوتے ہیں نا ان کے جو کیا کہتے ہیں ایئرز, وہ چھوٹے ہوتے ہیں نا, اتنے بڑے بڑے نہیں ہوتے. جیسے ڈونکی کی ایئرز بہت بڑے ہوتے ہیں. نوٹس کیا آپ لوگوں نے کبھی اس بات کو؟ ڈونکیز ہوتے ہیں نا ان کی بہت بڑے بڑے ایئرز ہوتے ہیں, اور جو ہارسز ہوتے ہیں ان کی چھوٹی ایئرز ہوتے ہیں, اور ان کی بہت زیادہ بال ہوتے ہیں ادھر. اور جو خچر ہوتے ہیں وہ ان دا مڈل ہوتے ہیں, نہ بہت بڑے ان کی ایئرز ہوتے ہیں نہ چھوٹے, اور ان کی ہائٹ بھی ہارس جتنی بڑی نہیں ہوتی اور ڈونکی جتنی چھوٹی نہیں ہوتی. یہ ہارس اور ڈونکی کے بریڈ ہے. ہاں ان کے درمیان میں ہوتا ہے, پر دس از another animal, it's not a breed, it was created like that, کہ مطلب یہ ایسے ہے, یہ کراس بریڈنگ سے نہیں بنا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو تصویر میں نے دکھائی ہے نا, یہ کسی بھی وائٹ خچر کی ہے, کیونکہ ہم تو اس وقت کی تصویر نہیں لگا سکتے نا براق کی. پر آپ کو پتہ ہے اس رائڈ کے بارے میں اسپیشل بات کیا تھی, یہ اس سپیڈ سے نہیں چلتا تھا, یہ اس سپیڈ سے نہیں چلتا تھا جس سپیڈ سے کوئی بھی نارمل میول چلے. پتہ یہ ایک اپنا حف کہاں رکھتا تھا, جہاں تک یہ دیکھ سکتا تھا. جسٹ امیجن کہ وہ کتنی سپیڈ سے چل رہا ہوگا, کہ وہ جب وہ ایک سٹیپ لیتا تھا تو وہ اتنا بڑا سٹیپ لیتا تھا کہ جہاں تک وہ اینیمل دیکھ سکتا ہے.
تو ہم مائلز تک دیکھ سکتے ہیں جب ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ نیکسٹ اسٹیپ وہاں رکھتا تھا, اور اس لیے اس کا نام براق ہے. یہ برق سے ہے, برق کا مطلب ہوتا ہے لائٹننگ, تو یہ اسپیڈ آف لائٹننگ سے چلتا تھا. انٹرسٹنگ بات ہے نا. جی. Yes. ایک میراکولس جرنی پہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک اسپیشل رائڈ آ گئی ان کے پاس. اس رائڈ کا نام کیا ہے؟ براق. براق. And it could travel a few miles in just a few steps. Yes, that's the thing. This is Muhammad or this is Arwa? Muhammad. Very good. بارک اللہ فیک محمد. اچھا, اب جب یہ اسپیشل پارٹ ہو گیا تو پھر جرنی کا دوسرا پارٹ تھا, وہ کیا تھا؟ المعراج. معراج کا مطلب ہوتا ہے اسینشن. تو ابھی تو ونڈرفل پارٹس ہو رہے ہیں نا, اتنے میراکولس باتیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ڈسٹینس جو ہے وہ ایک اسپیشل رائڈ پہ ٹریول کر کے جا رہے ہیں. پر اس کے بعد اور بھی میراکولس چیز ہوئی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ کہاں گئے؟ آسمانوں پر. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات بھی ہوئی, پر حجاب کے ساتھ, مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. پر ہر ایک اسکائی پہ انہوں نے ڈفرینٹ پروفٹ سے ملاقات کی اور ان سے بات بھی کی. ٹھیک ہے, ابھی ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ آج جو ہے وہ ہم لوگوں نے سورہ اسراء بھی کور کرنی ہے. پر یہ صرف میں نے اس لیے سلائڈ آئی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ معراج بھی تھی. اور پھر کیا ہوا ادھر جا کے؟ کیا ہوا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو پھر ان کو کچھ اسپیشل گفٹس ملے تھے. اور ان اسپیشل گفٹ میں سے ایک اسپیشل گفٹ کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں. وہ کس چیز کے آخری 2 ورسز ہیں؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کے. اور سورہ بقرہ کے آخری 2 ورسز کب پڑھنے چاہیے؟ یہ آیات کب پڑھنی چاہیے اسپیشلی؟ پہلے. جی, سونے سے پہلے. اگر آپ کو یاد نہیں ہو تو کس طرح پڑھ لینی چاہیے؟ فون سے پڑھ لیں, لکھ کر لگا لیں, جس طرح سے بھی جی جی. One day when I was doing my research to do 3 مصطفیٰ مجھے آواز نہیں آ رہی صحیح طریقے سے. One day I took lecture with my teacher. One day I took lecture with my qari. So I said the last 2 verses in Surah Baqarah and I finished. مجھے لاسٹ والا پارٹ سمجھ نہیں آیا. کسی کو آیا سمجھ مصطفیٰ نے آخر میں کیا کیا؟ اینڈ واٹ آئی واٹ finished Surah Baqarah. ماشاء اللہ, ویری گڈ ویری گڈ. پر آپ کو پتہ ہے کہ جو اگر آپ کو لاسٹ 2 ورسز نہیں بھی آتے نا تو آپ ان کو دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی. اور جو دوسرا گریٹ گفٹ ملا تھا وہ کیا ہے جو کہ یلو میں لکھا ہے؟ صلاح. تو پھر یہ ہے کہ ہمیں صلاح کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے؟ ایسے کہ نماز پڑھنی پڑے گی, پھر سے میں تھک گئی, میں نے دل نہیں کر رہا, وضو کرنا پڑے گا. یا ایسے کہ اتنی اسپیشل جرنی پہ, اتنی اسپیشل میٹنگ میں گفٹ ملا ہے, کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے؟ گفٹ کو کیسے آنر کرتے ہیں؟ کیسے آنر کرتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی گفٹ دے تو آپ اس کو کہتے ہیں ہاں جی بہت اچھا گفٹ ہے, اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں؟ نہیں, اس کو تھینک یو کرتے ہیں اس طرح, اور پھر اس کے بعد اس کو یوز بھی کرتے ہیں اس چیز کو, ہیپی ہوتے ہیں نا اس چیز سے کہ ہمیں یہ چیز ملی ہے نا. گفٹ کو آنر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو یوز کریں یا اس کے بارے میں خوش ہوں. ٹھیک ہے, تو ہم نے اپنی صلاح والے گفٹ کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کرنا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, وہ کسی نے نہیں ہمیں دیا, وہ اللہ تعالیٰ نے دیا. اچھا, اب ہم سورہ اسراء پہ آ جاتے ہیں کہ جو سورہ جس کو ہم نے آج کور کرنا ہے. اور سورہ اسراء کا دوسرا نام میں نے آپ لوگوں کو کیا بتایا تھا؟ سورہ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل. آج آپ لوگوں کو لگ رہا ہے نا کہ night. یس, نائٹ جرنی. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ چیزیں میں کچھ تھوڑی ریپیٹ زیادہ کر رہی ہوں, اور میں نے آپ لوگوں کو سلائیڈز بھی شیئر کروں گی اس کے بعد, کیونکہ پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم ایک کوہوٹ کوئز کریں گے. تو آئی وانٹ کہ جو چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے یا کچھ ہو تو پھر آئی کین ریپیٹ اگین, سو دیٹ
ہم لوگ کوشش کیا کریں گے جیسے جیسے ہم جو تھوڑا تھوڑا پارٹ کور کریں اس کا کوہوٹ کوئز ہو جایا کرے تاکہ آپ لوگوں کو چیزیں یاد رہیں. از اٹ اوکے آپ لوگوں کے لیے؟ ایزی ہوگا؟ Yes, and there are 4 surahs in Surah Bani Israel. Surah Yes. Isra, Surah Kahf, Surah Maryam, and Surah Taha. Yes, they are actually these 4 surahs. ان کے بارے میں جو اسپیشل بات وہ یہ ہے کہ یہ بہت ارلیسٹ ریولیشنز میں سے ہیں اور یہ کہاں ریویل ہوئی تھی؟ مکہ میں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ میں نہیں آئے تھے. تو یہ کہاں ریویل ہوئی تھی یہ سورہز؟ ان مکہ. سو آپ نے صرف ریممبر کس کے بارے میں کرنا ہے؟ سورہ اسراء کب ریویل ہوئی تھی؟ مکہ میں. مکہ میں، رائٹ؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے اس لیے صرف ڈالی تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہیں. اچھا، اور پھر جب الاقصی کی بات آ رہی ہے کہ وہاں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریول کر کے گئے تھے تو قرآن کی آیت اس کو کہتی ہے کہ وہ مبارک جگہ ہے. اور مبارک جگہ اس کو پتہ ہے کس وجہ سے کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر بہت برکت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو پیغمبروں کی سرزمین بھی کہتے ہیں، the land of prophets بھی کہتے ہیں. بہت سارے prophets اس ایریا میں آئے تھے. Can you name a few؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سعودی عرب میں آئے تھے نا، عربیہ میں آئے تھے. پر یہ جو پیلسٹائن ہے نا، یہ تو وہ ہے جو ابھی اسرائیل اور پیلسٹائن والی جگہ ہے، یہ وہ والی جگہ ہے القدس. اس جگہ میں پتہ ہے اس کے قریب جو ہے حضرت عیسیٰ بھی آئے تھے، حضرت موسیٰ بھی آئے تھے. تو بہت سارے پیغمبر اس ایریا میں مبعوث ہوئے تھے، مطلب وہ یہاں فرسٹ دے اسٹارٹیڈ آؤٹ فرام ہیئر. تو اس لیے اس کو لینڈ آف پروفٹس بھی کہتے ہیں، اس لیے اس کو بلیسڈ لینڈ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب اسرائیل نا پورا آکوپائی کر رہے فلسطین، اسے ورلڈ میپ سے مطلب ختم کرنے کی کوشش کر رہے فلسطین کو. اور آپ کو پتہ ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی جرنی ٹیک اپ کرنی ہو نا، یہ جو بلیک والے کال آؤٹ میں لکھا ہوا نا، کوئی جرنی ٹیک اپ کرنی ہو تو صرف 3 ماسک کی طرف کرنی چاہیے. تو اب آپ لوگ مجھے بتائیں سب سے پہلے کون سی ماسک کی طرف ہمیں ٹریول کرنا چاہیے؟ ایزی ہے. خانہ کعبہ. یس، مسجد الحرام. ویری گڈ. یہ کس نے بتایا؟ ثانیہ. ویری گڈ، بارک اللہ فیک. اور پھر دوسرا کون بتائے گا مجھے؟ مسجد الاقصی. یس، مسجد الاقصی نمبر 3 پہ ہے. نمبر 2 پہ ایک اور ہے جو مدینہ میں ہے. نبوی. یس، دس از ایمان. Yes. ویری گڈ، بارک اللہ فیک ایمان. اور تھرڈ جو ہے مسجد الاقصی. اور آپ کو پتہ ہے اس والی مسجد میں نماز پڑھنے کا ریوارڈ بھی بہت زیادہ ہے. اچھا، کون بتائے گا مجھے کہ اس کا تو لکھا ہوا ہے نا، کون بتائے گا مجھے کہ اگر ہم لوگ مسجد الحرام میں نماز پڑھیں تو کتنے ٹائمز نماز کا ثواب ملتا ہے؟ one prayer. More than 70 times. نہیں، ایک گیس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مسجد الحرام میں 1000 سے زیادہ ہے. اب بتاؤ 1000 سے زیادہ کتنا ہو گیا؟ 2000. Maybe 3000. 1,100,000. ٹھیک ہے. سو اٹس لائک دیٹ ریشیو کہ مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے. اور It would پروفٹ be صلی a اللہ billion. محمد I could not. محمد دوبارہ بولیں. It would be a million if I were counting. ہاں، but it was like it's 0.1 million actually. It's 100,000. So it's 1 lakh. اور اگر ہم مسجد نبوی میں پڑھیں تو پھر کیا ہے؟ 1000 times ایک نماز کا ریوارڈ. اور اگر مسجد الاقصی میں پڑھیں تو you can read it from here. 500. So اس کا مطلب یہ اسپیشل ایریاز ہیں اور اسپیشل ریوارڈز ہیں. تو لیٹس کاؤنٹ اگین. مسجد الحرام میں کتنے ٹائمز؟ 1 lakh. 1 lakh. یس. مسجد نبوی میں 1 نماز کا ریوارڈ ہو جاتا ہے 1000. اینڈ مسجد اقصی میں 500. بارک اللہ فیکم. ویری گڈ. اچھا جی، اب جو ہے یہ آیت مجھے بہت ہی خوبصورت لگی تھی اور میں چاہتی تھی کہ اس میں ہم تھوڑا سا سلائڈ پہ ٹائم اسپینڈ کریں. Just let me take a look at the time. Yes.
جی ادھر میں چاہوں گی کہ جو میں حدیث آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں وہ مجھے آپ لوگ خود اپنے الفاظ میں بتائیں گے, ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ حدیث کے الفاظ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں اس میں شاید یہ بات ہوئی تھی, تو ہم پتہ ہے احتیاط کے طور پہ ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ میں حدیث کی سمری بیان کر رہی ہوں یا پھر جو مجھے اس سے سمجھ آیا ہے, یہ نہیں کہتے کہ حدیث میں یہ آیا ہے, ٹھیک ہے؟ بیکاز پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہ انہوں نے کہی نہیں ہے, کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہمیں تھوڑی سی بات یاد رہی ہوتی ہے, تھوڑی سی ہم خود سے اپنے ذہن میں سے ڈال لی ہوتی ہے, تو ہم نے ان انٹینشنلی بھی ایسا نہیں کرنا. اوکے, خیال رہے گا آپ لوگوں کو اس بات کا؟ جی یس Yes. قرآن کی جو آیت جس کے اوپر ہم تھوڑا سا فوکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ جو قرآن ہے وہ ہدایت دیتا ہے کس کی طرف؟ اقوم. قوم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیسے اسٹریٹ, اور اقوم موسٹ اسٹریٹ پاتھ کی طرف, موسٹ اسٹریٹ پاتھ کی طرف. وبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. اور کس کو بشارت دے دیں, کس کو گلیڈ ٹائڈنگ دے دیں؟ مومنین کو, جو کہ اس قرآن کو ایز گائیڈ فالو کرتے ہیں, ان کے لیے بہت زیادہ بڑا اجر ہے. تو یہ جو آپ لوگوں کو تصویر نظر آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں, قرآن صرف گڈ وے کی طرف گائیڈ نہیں کرتا, وہ کس وے کی طرف گائیڈ کرتا ہے؟ بیسٹ وے کے لیے, بیسٹ پاسبل. کیونکہ قرآن کس کا کلام ہے؟ Allah Ta'ala. یس, کلام اللہ ہے نا, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. دس از دا اسپیچ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں وہ کس میں ہے؟ قرآن میں ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایسے ہے جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں, جو باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں وہ ہم تک پہنچ رہے ہیں, ہے نا؟ تو ہمیں اس لیے تو گائیڈنس ملتی ہے نا, ہم کسی اور بک سے گائیڈنس نہیں لیتے کیونکہ وہ تو لوگوں نے لکھی ہیں, پر یہ کتاب جو ہے وہ کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اچھا, اب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک حدیث آپ کو یاد ہے کہ جس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو سمجھ میں بتایا تھا کہ قرآن جو ہے اس کا ایک اینڈ ہمارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اینڈ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ. ویری گڈ. اور یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی, قرآن کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ آر سے سٹارٹ ہوتا ہے. یس, روپ, رسی. اور پھر میں نے آپ لوگوں کو کیا ایگزامپل دی تھی کہ اگر آپ لوگ کسی ہائی ماؤنٹین پہ کلائم کر رہے ہیں جو کہ بہت کیا کہتے ہیں ڈینجرس سی ہو, اور اس کے نیچے جو ہے وہ کوئی جگہ ہو جیسے کھائی سی ہوتی جس میں آپ گر سکتے ہو, اور جیسے ماؤنٹین کلائمبنگ کرتے ہیں لوگ تو کیا ہوتا ہے ایک اینکر اوپر پھینکتے ہیں اور پھر مضبوط سی جگہ پہ وہ کر کے پھر اس کو کلائم اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ ہارڈ سپورٹ کے ساتھ نہ ہو تو آپ اس پہ کلائم کر سکیں گے؟ نہیں. تو ہم لوگوں نے, ہمیں پتہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب سے بڑی سپورٹ ہے نا, اس سے بڑی کوئی سپورٹ ہو ہی نہیں سکتی. تو ایک طرح سے جب ہم قرآن فالو کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, ہم اپنا اینکر صحیح جگہ پہ لگاتے ہیں, ہم اس قرآن کی رسی کو پکڑتے ہیں جس کا دوسرا سرا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو پھر ہم کبھی گمراہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں, پرووائڈیڈ کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اگر ہم صرف قرآن کو, ڈیفینیٹلی قرآن کو تلاوت کرنا بھی ثواب ہے, اور ہم تو بھولے گئے, آج تو احمد نے تلاوت کرنی تھی اور آپ لوگوں نے مجھے ریمائنڈ بھی نہیں کرایا. آج ہم لوگ اتنی ساری باتیں کر رہے تھے شروع میں اور میں بھول ہی گئی, استغفر اللہ. احمد آپ ابھی تلاوت کر سکتے ہیں؟ یس. جی احمد آپ کریں, تلاوت کریں. آپ لوگ مجھے یاد دلا دیا کریں, مجھے بھول گیا تھا بالکل. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. بہت اچھی تلاوت کی احمد نے, اور جزاک اللہ خیر کہ آپ نے اس ٹائم پہ بھی کر لی کیونکہ مجھے بالکل ذہن سے نکل گیا تھا.
تو ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے موسٹ اسٹریٹ پاتھ کی طرف, سب سے بیسٹ پاتھ کی طرف. تو ہم لوگوں نے اس رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اور یہ والی جو آیات ہے نا, ان پہ ہم نے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگانا ہے. اس کے اندر ایک بک کی بات ہو رہی ہے, اور وہ بک کون سی ہے میں پہلے تلاوت کروں گی, پھر اس کے بعد ترجمہ, اور پھر آپ لوگ مجھے بتائیں گے یہ بک کون سی ہے. اور مجھے سمارٹ سے آنسر چاہیے, ٹھیک ہے, اور سب آنسر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کسی نے کوئی آنسر پہلے کر دیا ہے تو آپ پھر بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. For every person we have imposed his fate upon his neck. We will produce for him on the day of resurrection a record which he will encounter spread open. And it will be said to him, read your record. Sufficient is yourself against you this day as accountant. ان آیتوں کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم نے ہر ایک کا جو فیٹ ہے یا اس کا نصیب ہے اس کی گردن کے ساتھ لٹکا دیا ہے. آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ ہمارے رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ کوئی مخلوق, کوئی کریشن اللہ تعالیٰ کی بیٹھی ہوئی ہے؟ اینجلز, یس. اور وہ ایک بک لکھ رہے ہیں, کانسٹنٹلی لکھ رہے ہیں نا جی. یس. تو اسی بک کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ریکارڈ بنا رہے ہیں. تو وہ تو صرف لکھ رہے ہیں نا, ان کو ہم کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ان اینجلز کا اسپیشل نام بھی ہے, کرامن کاتبین. یس, کرامن کاتبین. وہ 2 اینجلز ہیں. اور آپ کو پتا ہے چھوٹے بچے اکثر اوقات کہتے ہیں ایک گڈ والا ایک بیڈ. اینجلز تو دونوں ہی گڈ ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات مان رہے ہیں نا. پر وہ جو ڈیڈز لکھتے ہیں, وہ جو رائٹ والا ہے وہ کون سی ڈیڈز لکھتا ہے؟ گڈ. اور جو بیڈ والا ہے وہ فرشتہ تو گڈ ہے پر وہ لکھتا کیا ہے؟ بیڈ ڈیڈز لکھتا ہے. اور ہم نے اس چیز کے اوپر بہت ساری ڈسکشن کی تھی جو کہ میں چاہتی ہوں کہ اب سب لوگوں کے مجھے اچھے آنسرز آنے چاہیے کہ جب ہم ایک گڈ ڈیڈ کرتے ہیں تو ہمیں کتنا ریوارڈ ملتا ہے. کتنے ٹائمز لکھ لیتا ہے وہ فرشتہ؟ 10 ٹائمز. اور اپ ٹو 700 بھی لکھ سکتا ہے, اور اپ ٹو انفینٹی جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں. یس. پر اگر ہم نے سوچا ہم نے بہت اچھا سا کوئی کام کرنا ہے, جیسے میں نے سوچا میں صبح اٹھ کے نا یہ والی صورت یاد کر لوں گی یا 2 لائن یاد کر لوں گی, پر پورا دن گزر گیا. میں نے سوچا تھا, پکا سوچا تھا, پر میں نے اس میں سے 1 یاد کی پر پوری نہیں کر سکی, یا پھر میں کر ہی نہیں سکی. پر میرا ارادہ ٹھیک تھا, میری نیت ٹھیک تھی, پر میں نہیں کر سکی. تو مجھے اس کا کتنا ریوارڈ ملے گا؟ 1 ملے گا. چاہے میں نے کی بھی نہیں, میں نے ابھی وہ یاد بھی نہیں, اگر میں کر لیتی تو مجھے 10 ٹائم مل جاتا, پر اگر میں نے نہیں بھی کی تو پھر مجھے پھر بھی 1 ٹائم مل گیا. پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی بیڈ ڈیڈ سوچی, اب میں یہ کوئی بری چیز میں نے کر لی, کوئی غلط کام کر لیا, کسی کو غصہ کر لیا, یا پھر کسی سے لڑائی کر لی, تو پھر مجھے کس طرح سے لکھا جائے گا؟ کس طرح لکھا جائے گا؟ 1 بیڈ ڈیڈ. ویری گڈ. اور اگر میں نے یہ سوچا کہ مجھے کسی نے میری فرینڈ سے لڑائی ہوئی تھی تو میں نے سوچا تھا نیکسٹ ٹائم میں اس سے ملوں گی نا اس کو میں یہ بات کہوں گی, اور جب میں اس سے ملتی ہوں تو پھر میں سوچی, پھر وہ مجھ سے اتنی اچھی طریقے سے ملی کہ میں وہ فرگیٹ کر گئی. میں نے سوچا کہ چلو لیٹ می ناٹ ڈو اٹ. تو مجھے کس طرح سے ثواب, مجھے کیا ملے گا؟ مجھے ریوارڈ ملے گا, پر کتنا ریوارڈ ملے گا؟ 1 گڈ ڈیڈ کا ریوارڈ ملے گا مجھے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں نے تو کوئی گڈ ڈیڈ نہیں کی, میں نے صرف برا کام نہیں کیا. تو جب نیکسٹ ٹائم آپ کا دل چاہے نا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ایک تھپڑ لگانے کا اور آپ رک جائیں, تو یہ آپ ایک گڈ ڈیڈ ہی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پر ہم لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم لوگوں نے برے کاموں سے رکنا ہے, کیونکہ برے کام سے رکنا جو ہے وہ بھی ایز اے گڈ ڈیڈ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو کتنی اچھی بات ہے نا, ہمارا ریکارڈ کتنا اچھا لکھا جا رہا ہے. ہم 1 ٹائم گڈ ڈیڈ کرتے ہیں 10 ٹائمز کاؤنٹ ہوتی ہے. ایون دیکھیں آپ ایک دفعہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 دفعہ اس کا اجر ملتا ہے, کیونکہ ہم 5 پریئرز پڑھتے ہیں, پر ہم لوگوں کو کتنی پریئرز کا ریوارڈ ملتا ہے؟ اینی ون؟ 50. تو یہ کتنے جنرس ریوارڈنگ ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی.
اور یہ بک جو ہے وہ کون لکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے Angels. اللہ تعالیٰ کے اینجلس، جن کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین. ان کا نوبل اسکرائبز بھی ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک آیت ہے اس سے ریلیٹڈ لوگ اس کا نام وہ دیتے ہیں، پر ایکچولی وہ نام نہیں ہے، وہ ان کی کیا کہتے ہیں کیریکٹرسٹک ہیں کہ دے آر ویری سوئفٹ. وہ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، جو چیز آپ کے منہ سے نکلتی ہے وہ لکھتے ہیں. پر آپ کو پتہ ہے جو بیڈ والا فرشتہ ہے اس کو ایک اسپیشل انسٹرکشن دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ اینی ون؟ کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اور آپ نے جیسے کہ آپ کی ماما نے آپ کو کوئی چیز کہی تھی اور آپ نے کہا، پہلے تو وہ آپ نے کام نہیں کیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ماما نے جب دوبارہ آپ کو ریمائنڈ کیا تو آپ نے کہا کیا ہے ماما، اور تھوڑا سا شاؤٹ بھی کیا یا پیر اسٹیمپ کیے، تو گندا کام کر لیا نا آپ نے. مجھے پتا ہے کیا پھر کیا ہوگا؟ وہ فوراً لکھ لے گا، وہ فرشتہ لکھے گا جب تک دیکھیے جیسے وہ ویٹ کرے گا اگر آپ نے غلطی کو ٹھیک کر لیا یا معافی مانگ لی یا کچھ. یس دس از منیحا اور ابراہیم. منیحا ویری گڈ، بارک اللہ فیک. وہ یہ ہوگا کہ وہ ویٹ کرے گا اور وہ 6 hours اس کو کہتے ہیں یا 6 گھڑیاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، پر وہ کچھ ٹائم ویٹ کرتا ہے. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سوری کر لیا نا، استغفر اللہ کر لیا، تو پتہ ہے کیا کرتا ہے وہ بیڈ ڈیڈ تو اس نے لکھی ہی نہیں ہوتی، پر وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ایک گڈ ڈیڈ ضرور فرشتہ لکھ لیتا ہے، کیونکہ استغفر اللہ کہنا تو گڈ ڈیڈ ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے جنرس ہیں. یہ ریکارڈ ہمارے لیے کس طرح بن رہا ہے؟ اس سے تو یہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری ہیلپ کر رہے ہیں نا کہ ہمارا ریکارڈ اچھا ہو. اب اس کے بعد بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیڈ ڈیڈ زیادہ ہوں تو ہمیں ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی. ہم ایکسٹرا ایفرٹ کریں گے اس چیز کے لیے؟ نہیں نا، نہیں کرنی چاہیے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے ریکارڈ کو اچھا بنانا ہے. جو سیکنڈ والی آیت ہے نا، اقرأ کتابک، کہ پڑھو اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ تم اپنے اوپر خود ہی گواہ کافی ہو. کسی اور کو آپ کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گیس واٹ، آپ کا سارا ریکارڈ آپ کے ساتھ آیا ہے نا. کسی کو گواہی دینے کی ضرورت ہے نہیں نا. تو اب آپ نے کیئرفل ہونا ہے کہ یہ جو بک ہم لکھ رہے ہیں، پچھلی سائڈ پہ ہم نے کس چیز کی بات کی تھی کہ بک آف گائیڈنس قرآن ہے، اور اب یہ بک جو ہے وہ ہم خود ڈکٹیٹ کر رہے ہیں نا. جیسے اگر آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کوئی بات، تو آپ اچھی بات ڈکٹیٹ کریں گے تو اچھی بات لکھی جائے گی، اب بری بات ڈکٹیٹ کریں گے تو بری بات لکھی جائے گی. تو یہ جو بک ہم لکھ رہے ہیں اسی سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہم کہاں لینڈ کریں گے. جی کسی کا کوشچن ہے کوئی؟ یہ جو بک ہے، یہ بک ڈے آف ججمنٹ پہ کھلے گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جب ڈے آف ججمنٹ پہ کھلے اور وے ہو جائے ہماری گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز، تو ہم سب دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز زیادہ کر دے ہمارے لیے؟ گڈ ڈیڈز. اور جو ہم نے اتنا سارا پڑھا تھا نا، سبحان اللہ و بحمدہ، یس سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اسکیلز کو ہیوی کرتی ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں نے فوکس کرنا ہے کہ ہم نے اپنی گڈ ڈیڈ زیادہ کرنی ہے. چلیں جی، اب ہم اس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں ورلڈ میں. ٹھیک ہے، ایک جو ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ساری اچھی چیزیں مل جائیں. ہم سب چاہتے ہیں نا ہمیں نائس چیزیں ملیں، چاہتے ہیں. پر یہ بری بات تو نہیں ہے کہ مجھے اچھی چیز چاہیے، پر اگر مجھے صرف یہی چاہیے کہ بس مجھے یہاں چاہیے اور اینی کاسٹ چاہیے، جیسے کہ اگر مجھے کوئی بہت اچھا ہاؤس چاہیے تو اس کے لیے میں، یا کوئی بہت اچھی چیز چاہیے اور میرے پاس نہیں ہے منی تو میں کسی کی چیز چرا لوں، تو یہ ٹھیک ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ورلڈ میں جتنی چیزیں ہمیں جو اچھی چیزیں اچھی لگتی ہیں ان کو پسند کرنا بری بات نہیں ہے، بٹ جسٹ یہ چاہنا کہ یہی مل جائے اور جیسے بھی مل جائے، آئی ڈونٹ کیئر. چوری بری بات ہے، جھوٹ بول کے مل جائے، کسی کی غلط بیانی کر کے مل جائے، کسی اور کی لے لوں، کوئی مس یوز کر لوں، پر مجھے تو چاہیے.
یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ جس کو اسی وقت چاہیے ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ مجھے ہیل فائر میں برن کرنا پڑے اس کی وجہ سے، کیونکہ جو غلط کام کرتے ہیں ان کو برن کرنا پڑے گا نا، ہے نا. تو اور ایک لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ٹرائی کر رہا ہوں، مجھے اچھی چیزیں مل جائیں اللہ تعالیٰ، پر اگر نہیں بھی ملی تو آخرت میں تو مجھے ڈھیر ساری چیزیں مل رہی ہیں. تو کون سی والی اپروچ اچھی ہے؟ کون سی والی اپروچ اچھی ہے کہ بس مجھے یہ کیئر کرنا ہے کہ دس وے اور دیٹ وے مجھے گڈ چیز چاہیے اور ادھر چاہیے، ابھی چاہیے. جیسے چھوٹے بچے نہیں کہتے ابھی 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 دے دیں ابھی دے دیں، ایسے کرتے ہیں نا چھوٹے بچے. کیونکہ اسپیشلی جب جو میرا چھوٹا بیٹا ہے نا، وہ جب کبھی کبھی جیسے وہ چاکلیٹ ٹوسٹ مانگتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ وہ جس منٹ سے کہتا ہے نا کہ مجھے ابھی نٹیلا بریڈ چاہیے، تو اس کے بعد سے جب تک وہ بنتی نہیں ہے تب تک وہ گیپ نہیں لیتا، ابھی 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 نٹیلا بریڈ مطلب مجھے لگتا ہے کہ وہ پورا کانسٹنٹلی اس کے درمیان میں ویٹ نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں بڑے ہو کر بھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ساری چیزیں ورلڈ میں ہی مل جائیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ وہ گڈ طریقے سے ملیں یا بیڈ طریقے سے ملیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے میرے ایک ٹیچر نے بہت ہی اچھی بات کی تھی. آپ سب لوگوں کو یہ دعا آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کو آتی ہے نا؟ اچھا چلے. اچھا اب آپ کو پتہ چل رہا ہے اس میں ہم 3 چیزیں مانگتے ہیں، ہے نا؟ ہم اس میں 3 چیزیں مانگ رہے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے دنیا میں کیا چاہیے؟ اچھی چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نے اوکے اب آپ کاؤنٹ کر لیں. 1 چیز ہم نے مانگ لی دنیا کی اچھی چیزیں. پھر ہم کائنڈلی مائکس میوٹ کر لیں تاکہ آپ لوگ سن سکیں. اور دوسری چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. تو پھر ہم دوسری چیز کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے؟ گڈنس چاہیے آخرت میں. اور 3rd چیز کیا مانگتے ہیں؟ عذاب سے بچائے. یس. تو آپ کو پتہ ہے جو میرے ٹیچر ہیں امام عمر سلیمان، انہوں نے یہ جو بات کی مجھے بہت اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ اس پریئر کو دیکھیں، اس دعا کو دیکھیں کہ ہم 3 پارٹس اگر ہم ٹوٹل دعا کرتے ہیں تو اس میں سے ہم 1/3 دنیا مانگ رہے ہیں اور 2/3 ہم آخرہ مانگ رہے ہیں. کیونکہ آخرت میں ہمیں اچھی چیزیں بھی چاہیے، آخرت میں ہمیں جنت بھی چاہیے، ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے، پر ساتھ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں. تو ہم 2/3 آخرہ کی دعا مانگتے ہیں اور 1/3 کس کی دعا مانگتے ہیں؟ دنیا کی. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی چیز مانگنا یا چاہنا بری بات نہیں ہے، پر اس کو ہم اپنی پلیس پہ رکھیں. یہ نہیں ہو کہ وہ ہمارے سر پہ اتنی سوار ہو کہ اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو جنت چاہیے اور ہمیں جنت میں اچھی چیزیں چاہیے، ان کو ہم وہ کر دیں، فورگو کر دیں. اس کی ایگزامپل اس طرح ہے جیسے کہ ابھی نماز کا ٹائم ہو اور میں کہوں کہ میری گیم چل رہی ہے یا میرے کوئی میچ چل رہا ہے، میری فرینڈز ہیں وہ آئی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ میں گپ شپ لگاتی رہوں، تو مجھے اجل کا مطلب ہوتا ہے رائٹ ناؤ مجھے اپنی فرینڈز کی کمپنی اچھی لگ رہی ہے، پر میں یہ نہیں دیکھ رہی کہ میری آخرت کا کیا نقصان ہو رہا ہے، میری نماز نکل جائے گی، بہت لیٹ ہو جائے گی یا قضا ہو جائے گی، میں کیئر ہی نہیں کر رہی. تو ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے ہر چیز کو امپورٹنس دینی ہے. فرینڈس کے ساتھ بیٹھنا بری بات نہیں ہے، بٹ ایٹ دا کاسٹ آف گیونگ اپ یور پریئر. ٹھیک ہے. یہ نہیں کسی جگہ پہ فن جگہ پہ جانا، ایٹنگ آؤٹ کرنا، فن کرنا، مزہ کرنا، یہ بری بات تو نہیں، حرام تو نہیں. اسلام میں غلط کام کرنا یہ کوئی غلط کام تو نہیں ہے کہ آپ جا کے کہیں جیسے آپ کسی پکنک پہ چلے جائیں، اپنے فرینڈ ساتھ کھیلیں، کچھ فن کریں، کوئی بھی مزہ کریں جو کہ حلال ہو، جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا نہ ہو. پر اس کے دوران جیسے کہ اکثر اوقات ہم پکنکس پہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، گھر جا کے نماز پڑھیں گے، اوکے چلو 10 منٹ رہ گئے ہم تب پڑھ لیں گے. تو ایسا کرنا چاہیے ہمیں؟ فن کی خاطر یا پھر کوئی چیز ہم اٹینڈ کریں، کوئی کانفرنس اٹینڈ کریں، کچھ اس ساری چیز کے اندر بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو، اپنی آخرت کی چیزوں کو جن سے ہمیں آخرت میں فائدہ ہوگا ان کو امپورٹنس ضرور دینی چاہیے. نیور ایٹ دا کاسٹ آف آر آخرہ ہمیں دنیا کی چیزوں کو پسند کرنا چاہیے. تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کہ ہمیں ٹیمپرری چیزوں کے لیے کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہو کو ہم کہیں کہ آپ کہیں کہ مجھے ایک بہت اچھی سی کوئی ماڈل ریس کار چاہیے، تو آپ کو کوئی کہے کہ نہیں آپ کو ابھی فوراً تو وہ نہیں مل سکتی، پر آپ کو ایک پلاسٹک کی کوئی اس طرح کی مل جائے گی تو آپ وہ لے لیں گے.
اور چیپ سی ہوگی پر آپ کو فوراً مل جائے گی, ابھی آپ کہیں گے آپ کو ابھی مل جائے گی, ٹھیک ہے, تو آپ نہیں لیں گے. جو ٹیمپرری چیز ہوتی ہے اس کو کبھی کوئی پریفر نہیں کرتا پرماننٹ پہ. تو آخرہ از پرماننٹ, دیٹ از آر ہیپیلی ایور آفٹر, کیونکہ اس کے بعد کچھ نہیں آئے گا. ہیئر آفٹر از آر ہیپیلی ایور آفٹر. اور دنیا میں کیا ہوتا ہے, جو چیز بھی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے نا. Then it will be the day of judgment. یس. چلیں جی, اب ہم لوگ لاسٹ چیز پہ آتے ہیں. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ پارٹ بھی ہم کور کریں, پر اس کو ہم تھوڑا سا ٹائم دیں گے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آدم اور ابلیس والی چیز جو ہے نا, اس پہ ہم تھوڑا سا اور ٹائم لگانا ہے. اب ہم ذرا سا دیکھ لیتے ہیں ہوم ٹاسک, جو کہ عبداللہ نے سبمٹ کرایا تھا اور ابراہیم نے بھی سبمٹ کرایا تھا. میں چاہتی ہوں ابراہیم کچھ آپ اپنا مائک اوپن کر کے کوئی ایک پوائنٹ اپنا بتا دیں اس میں سے, شیئر جو کرنا چاہتے ہیں آپ. پہلے میں ہوم ورک کے بارے میں بتا دوں کہ ہوم ورک یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہیں لوگوں کو وزڈم کے ساتھ, اچھے ریمائنڈر کے ساتھ اور نائسلی ڈیبیٹ کر کے کیسے دین کی طرف بلا سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ اپنے کوئی ایکسپیرینسز, کوئی چیز بھی شیئر کر سکتے تھے جو آپ کو سمجھ آیا آیت سے, Teacher, فہم بھی شیئر کر سکتے تھے. جی جی teacher, یس مصطفیٰ. when I made my one is not good enough. It's very bad one. نو نو, اٹس آلویز ویری گڈ. آپ ضرور شیئر کرنا میرے ساتھ, میں اس کو گروپ میں شیئر کروں گی, بیکاز آئی ریئلی لائک اٹ کہ سب لوگوں نے اپنا اپنے مائنڈ سے بنایا اور مجھے بہت اچھا لگا ہے. چلے ابراہیم آپ شیئر کریں اپنے سے ایک بات. اینی ون پوائنٹ ابراہیم. یہ ابھی بلری ہے, میں وہ میری بک سے now is it okay? I should tell them میں all میری the بک good. سے پڑھ لیتا ہوں. جی جی, آپ اس میں سے کوئی بھی ایک پوائنٹ بتا دینا کہ آپ اس میں سے آپ نے کیا بات سوچی تھی. میں ان کو پولائٹلی اور کائنڈلی جیسے کچھ اچھی چیز کام کے بارے میں بتا دیتا ہوں. ویری گڈ. پولائٹلی اور کائنڈلی, اس میں ہمیں 2 پوائنٹس امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے نائس ہونا ہے اور کائنڈ رہنا ہے. اور عبداللہ آپ بھی کوئی ایک کوئکلی پوائنٹ شیئر کریں. اٹس ناٹ ایزی کہ میں اس کو بڑا کروں, پر اس میں بہت اچھے اچھے پوائنٹس تھے. کوئی ایک بات آپ بتائیں جو آپ نے مجھے بتائے تھے کہ لوگوں سے شیئر کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے. پہلے ہمیں اپنے اندر وہ مطلب رنگیاں پہ وہ انٹرسٹ پیدا کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس سے انسپائر ہو کے وہ جوائن کرنا چاہے. یہ ہمارے ویری گڈ. اف آئی مے سے اٹس لائک وہ کیا کہتے ہیں نا, پریکٹس واٹ یو پریچ, ہے نا, اور یس اینڈ واک دا ٹاک بھی اس کو کہتے ہیں نا, کہ ایکچولی آپ اس پہ عمل بھی کریں جو آپ کہتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ سب لوگوں کو بہت نائس اینڈ کائنڈ ہو اور خود آپ بالکل نائس اینڈ کائنڈ ہو, تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو بتاتے رہتے نائس اینڈ کائنڈ اور خود جو ہیں وہ کتنے ہارش ہیں, ہے نا. تو آپ کو اپنے عمل سے بھی لوگوں کو دعویٰ دینا ہوتا ہے. بارک اللہ فیکم. اور منیحا آپ اپنا پوائنٹ, اپنے کوئی ایک پوائنٹ بتائیں اس میں سے. کہ جو چیز آپ بتائیں وہ, یا مجھے نہیں پتا اگر عبداللہ نے ابھی یہ کہا ہے, پر جو چیز آپ بتائیں وہ خود بھی اس پر عمل کریں. یس یس. اور یہ جو رانگ امپریشن والی بات تھی وہ بھی آپ بتا دیں کہ آپ اس میں ریڈ کر دیتی ہوں. اس میں مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ جو اس کا آپ کا ایک اچھا وے ہو بتانے کا, تاکہ وہ روڈ نہیں ہو اور لوگوں کو غلط امپریشن ہو. کبھی کبھی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مسلم بیڈلی بہیو کر کے اچھا میسج دیتے ہیں, تو پھر وہ آپ کے ایکشن, آپ نے سنی ہے بات, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. یس. اگر آپ یہ کسی کو کہیں کہ کسی کو آپ بار آف چاکلیٹ دیں پر اس کے سر پہ مار دیں وہ بار آف چاکلیٹ, تو وہ کھائے گا؟ اگر وہ بہت ہنگری ہو تو پھر وہ کھا لے گا, ادروائز نہیں کھائے گا. کسی کو کہے کہ یہ لے لو, یہ لو, زور سے اس کو ماریں اس سے, مطلب اور برے طریقے سے دیں, تو اب نہیں, وہ اس کو پسند نہیں آئے گی, اس کو تھوڑا سا ہیوملیٹڈ بھی فیل ہوگا کہ ایسے کیسے مجھے, ٹھیک ہے. تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے بہیو کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور رانگ امپریشن نہیں دینا. دس از اے ویری گڈ پوائنٹ. اور زینب آپ اپنا بتائیں پلیز. زینب are you there?
زینب نے جو ہے وہ ڈرا کیا ہے ایک پوسٹر میں، بتانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے ہم لوگوں سے بات کرنے سے پہلے دعا بھی پڑھیں اور کس طرح سے نائسلی پریزنٹ کریں، اور پریزنٹس بھی دے سکتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے، اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ اچھا مینرزم اختیار کریں گے تاکہ ان کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بلا سکیں. اور ایمان نے کچھ پوائنٹ شیئر کیے. ایمان ایک پوائنٹ شیئر کریں اس میں سے پلیز. بندہ گڈ ایڈوائس اور جینٹل وے میں بات کرے، تاکہ جیسے بندہ ہے کہ ہاں ایسے کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں، آپ غلط کہتے ہیں، اور اس طرح بندے کو آرام سے جینٹل وے میں کہنا ہے تاکہ اس کو انٹرسٹ لگے. یس دس پوائنٹ آلسو آئی ریئلی لائک. آپ وزڈم والا بھی بتا سکتے ہو. اچھا which time am I talking about؟ جیسے اگر عید ہے اور آپ کہیں ہاں ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں ذوالحجہ میں، تو پھر وہ اس دن کے بارے میں بات نہیں ہوئے گی اور پھر اس کو اس طرح سمجھ نہیں آئے گی. اور پھر آپ وچ ایج گروپ سے باتیں کرو، جیسے اگر آپ ایک بڑے بندے سے باتیں کریں آپ زیادہ جینٹل، جیسے آپ سے بڑے، ریسپیکٹ سے بات کریں گے. اور یس اگر ویری گڈ. چھوٹا ہے تو آپ کو اس کے لیے تھوڑا زیادہ ایزی ورڈز یوز کرنے ہیں تاکہ اس کو صحیح طرح سمجھ آئے. اور who am I talking to، کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. اگر ایک مسلمان ہے جو اتنا اچھی، جیسے نیو مسلمان ہے، اس کو کچھ چیزیں پتہ ہوئیں گی، لیکن پھر آپ تھوڑی آپ کے لیے خود بھی ایزی ہوگا کہ آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتانی پڑیں گی. لیکن اگر کوئی بندہ ہے جو بالکل اس کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے اسلام پر، وہ مسلم بھی نہیں ہے، پھر آپ کو اس طرح کہنا پڑے گا کہ اس کو سمجھ آ جائے. ویری گڈ بارک اللہ فیک ایمان. پر یہاں میں ایک اور بات بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے کل پچھلی دفعہ ایک اور بات بھی کہی تھی جو میں دوبارہ بتانا چاہتی ہوں کہ دعویٰ جو ہوتا ہے، دعوت دینے سے ہے نا، ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں. تو جب ہم نے اسلام کے لیے انوائٹ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو ایک طرح سے جنت کا انویٹیشن دے رہے ہیں کہ اگر وہ اسلام لے آئے، اگر وہ نان مسلم ہو وہ اسلام لے آئے تو وہ جنت جا سکے گا. تو اتنی زبردست چیز کی جب آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں تو بیسٹ پاسبل وے میں ہونی چاہیے. پر کبھی کبھی آپ مسلمس کو بھی دعوت دیتے ہیں، ان کو نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے وضو کرنے کا کہتے ہیں. تو آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات جو ہے امپورٹنٹ، جو وزڈم کے اندر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کرٹیسائز نہیں کرنا. یہ نہیں کرنا کہ جس طرح سے ایمان نے شروع میں کہا تھا بس آپ ایسے کرتے اور آپ یوں کرتے، ایسے نہیں کہنا. کیونکہ جب آپ اس طرح سے کرتے، کرٹیسائز کرتے ہیں، تو پھر کوئی بندہ جس کو آپ کرٹیسائز کرتے ہیں اس کو تو بہت برا فیل ہوتا ہے نا، اس کا دل کرتا ہے آپ کی بات لسن کرنے کو؟ نہیں. تو اس لیے آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. اور فاطمہ تو زہرا نے جو ہے یہ پوسٹر بنایا تھا حدیث سے ریلیٹڈ کہ وہ آپ جو ہیں وہ مسلمس کو اس کے تھرو دعویٰ دے سکتے ہیں. فاطمہ یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ ریگارڈنگ اٹ؟ یس جی کیا بتانا چاہ رہی تھی جی؟ پریئر کے بارے. پریئر کی ہے جنت کی، اگر آپ کے پاس کی نہیں ہو کوئی چیز کی، آپ نہیں اس کو کھول سکتے، اس لیے آپ کو نماز پڑھنی ہوتی تاکہ آپ جنت جا سکیں. یس سو یہ آپ پوسٹر کی فارم میں بھی بتا سکتے ہیں. آپ کبھی کبھی بارک اللہ فیک فاطمہ، مجھے بات بہت اچھی لگی ہے کہ جیسے زینب نے بھی ایسے کیا تھا، فاطمہ نے بھی کیا ہے، اور اروا نے ایک بہت اچھا پوسٹر بنایا تھا جس کی اسکرین شاٹ میں نہیں لے سکی. اگر وہ کیمرہ پہ ہمیں دکھا دے. کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ ہم کیا کریں گے کہ ہم چھوٹے چھوٹے پوسٹرز اور ریمائنڈرز بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے جی Arva would take a minute or two to get her poster. اوکے اروا ول بی ویٹنگ فار یو انشاءاللہ. تب تک ہم لوگ جو ہیں وہ یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. جب اروا آ جائے تو پلیز کائنڈلی مجھے بول کے بتا دے. ٹھیک ہے؟ Arva didn't print the poster, she made it on her own. Yes, I know that. I saw it in the video. آپ سب لوگوں کو میں بتا دوں کہ اروا جو ہے she's 6 years old اور اس نے اتنا اچھا پوسٹر بنایا تھا اور اس نے اس کو ایکسپلین بھی کیا تھا ویڈیو کے اندر. تو I would really like کہ وہ اپنا پوسٹر ہم سب کو دکھائے. ٹھیک ہے؟ اور اماما I'll be waiting for your poster too کیونکہ آپ کی بہت اچھا ہمیشہ پوسٹر ہوتا ہے. اور سنیا ہم آپ کے ہوم ورک کو بھی بہت مس کر رہے ہیں کہ آپ بھی ہمیشہ بہت اچھا ہوم ورک سبمٹ کرتی ہو. اور جو نئے بچے آئے ہیں وہ بھی ان کے اوپر میں زیادہ پریشر نہیں ڈال رہی، پر میں چاہتی ہوں کہ آہستہ آہستہ آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں کیونکہ اس سے پھر ہم لوگ زیادہ اچھا لرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟
اچھا جی اب ناؤ آئی وانٹ کہ نیو بچوں میں سے کوئی اس کو ریڈ کر لے میرے لیے. کون ہوگا وہ؟ میں Me, teacher Mustafa. اچھا مصطفیٰ کیونکہ آپ نے باقی چیزیں تھوڑی سی کی تھی اس لیے میں چاہتی ہوں کہ کوئی اور نیا بچہ ہے. سسٹر میمونہ اگر آپ دیکھ سکیں کہ نیو بچوں میں سے نام لے کر آپ بلائیں. عمر ہو، ارحم ہو، فاطمہ تو زہرا ہو یا نہیں حفصہ. فاطمہ تو ہاں نہیں فاطمہ تو زہرا کو نہیں ابھی میں چاہتی ہوں کہ وہ بچے جنہوں نے ابھی بالکل نہیں پارٹیسپیٹ کیا نا، جنہوں نے ابھی نہیں بولا تھا. فاطمہ دوسری فاطمہ تو زہرا نا، ارحم کی اچھا سسٹر. صحیح وہ اگر وہ پڑھنا ہیں چاہتی تو ہے. جی، اگر وہ ہیں تو اب نہیں شور کہ وہ جو بھی نئے بچوں میں سے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں اس کو چل لیں. پھر عبداللہ آپ پڑھیں. narrated by Abu Musa. Narrated by Abu Musa, the Prophet said, a faithful believer to a faithful believer is like the bricks of a wall, enforcing each other, while saying that the Prophet clasped his hands by interlacing his fingers. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے. عن ابی موسیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدد بعضه بعضا وشبك اصابعه. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ کیا ہے کہ ایک فیتھفل بلیور، ہم فیتھفل بلیور ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ریلیجن کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہوں اور ہم اس کو پریکٹس کریں. ہم امید کرتے ہیں نا کہ ہم فیتھفل بلیور ہوں اور بننے کی کوشش کریں. آل آف اس ہم چاہتے ہیں نا. تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ ایک فیتھفل بلیور دوسرے فیتھفل بلیور کے ساتھ کیسے ہے؟ ایسے جیسے برکس آف وال ہوتے ہیں. اب آپ اپنے دونوں ہاتھ لیں اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اندر یوں ڈال دیں، انگلیوں کو دوسرے کے اندر ڈالیں. کریں سب لوگ کریں یہ ذرا. کر لیا؟ تو اب جتنا زیادہ اندر تک چلا گیا، جتنا زیادہ جا سکتا تھا، ڈھیلا سا نہیں ڈالنا. تو یہ ٹائٹ ہو گیا. یس. تو اسی طرح اس طرح جب ہم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مضبوطی ہوتی ہے نا، ہم اسٹرینتھ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک مسلم جو ہے وہ دوسرے کو کیا کرتا ہے؟ اسٹرینتھن کرتا ہے. اور یہی اسپرٹ کیا ہے کس چیز کی؟ ٹیم ورک کی. ہم لوگوں کو ایز اے ٹیم کام کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں کمپٹیشن تو ہیلدی کرنا Teamwork چاہیے. is the only thing for doing. یس فار گڈ ورک یو نیڈ ٹو ڈو ٹیم ورک. اور ہر بندہ جو ہے وہ ٹیم میں امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر لیڈر ہو صرف اور اس کے پیچھے کوئی ورکرز نہ ہو تو کوئی فائدہ ہوگا ٹیم کا؟ ایسی کوئی ٹیم ہوتی ہے؟ نہیں نا. تو لیڈر بھی جو ہے اس کی سکسیس ریلائی کرتی ہے اس کے انڈر جو لوگ کام کرتے ہیں. تو ایوری بڈی، ہر بندے کا کام امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایز اے ٹیم جب کام کرنا ہوتا ہے تو ہمیں اپنا رول اچھے طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے اس لیے ریمائنڈر شیئر کیا تھا بیکاز مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی پوائنٹ پہ بھی کام کریں، تو جیسے اب کلاس ہوتی ہے تو اگر میں اکیلی کلاس وہ کروں اور آپ میں سے کوئی تلاوت میں نہ پڑھے، کوئی دعاز اینڈ میں نہ پارٹیسپیٹ کرے تو کتنی مزے کی کلاس نہیں ہوگی، بالکل مزہ نہیں آئے گا. اور اب ہم سب مل کر کرتے ہیں تو آپ کو فن آتے ہیں. مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے جی. کیونکہ مجھے تو کلاس کی سب سے زیادہ مزہ اسی چیز میں آتا ہے کہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور جب آپ لوگوں کے اچھے اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں تو اس میں مجھے اور زیادہ مزہ آتا ہے. چلیں جی اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دعا کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں. اروا آر یو دیئر؟ آپ اپنا ہوم ورک ہمیں دکھانا چاہتی ہیں؟ جی تھوڑا سا پیچھے اروا. جی ویری گڈ. اروا کا ہوم ورک میں چاہ رہی ہوں کہ ڈسپلے ہو جائے. جی اب آپ سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ اللہ created us, we need to pray to Allah. اور ایک اچھا سا پریئر میٹ بنایا ہے اروا نے. یہ بھی ایک پریئر کا ریمائنڈر ہے. بارک اللہ فیک اروا، ویری گڈ. اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ جو ہے اتنی اچھی چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہی ہیں. بارک اللہ فیک.
چلیں جی اب میں چاہتی ہوں فاطمہ یہ دعا آپ پڑھ رہی ہیں جو گرین والی ہے، یہ نئی دعا ہے. میں پڑھ لوں گی. ہاں جی، اس سے پہلے میں چاہتی ہوں سب لوگ درود شریف پڑھیں، اور میں چاہتی ہوں فاطمہ کے بعد 2 اور والنٹیئرز ہمیں چاہیے تاکہ ہم اس دعا کو ہم 3 ٹائمز پڑھیں گے، کیونکہ ہم یہ نئی پڑھنی ہے ہم نے. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی فاطمہ پڑھائیں ہمیں. اللہم ثبتنی اللہم ثبت واجعلنی واجعلنی ہادیا مہدیا. ہادیا مہدیا. میں ٹرانسلیشن بھی پڑھنی ہے. جی پڑھ لیں. Allah strengthen me, make me as a guide and grant me guidance. آمین. جی کائنڈلی مائکس جو ہیں وہ آف کر دیں، اور مجھے اب ایک اور 2 اور والنٹیئر چاہیے. تو کون ہے؟ جی محمد. اور محمد کے بعد کون ہوگا وہ بھی اپنا ہاتھ ریز کر لیں. Me, teacher. ٹھیک ہے، مصطفیٰ بھی کر سکتا ہے. چلیں جی محمد آپ پڑھیں اب اس کو، ہمیں پڑھائیں محمد. ثبتنی اللہم ثبتنی واجعلنی هادية ہادیہ مهدية مہدیہ. بارک اللہ. ایکچولی یہ اسکرپٹ ڈفرینٹ لکھا ہوا ہے، پر اصل میں جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. واجعلنی ہادیا مہدیہ. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک محمد. مصطفیٰ یور ٹرن. Yes. Allahumma sabbatni اللہم ثبتنی. کسرہ ہے واجعلنی hadiyan mahdiya. هاديا مهديا. ایکچولی جو تنوین ہے اس کے بعد جب میم آ جاتی ہے نا تو اس سے پڑھتے ہیں اس کو ہادیا مہدیہ. Mahdiya. بارک اللہ. When you're stopping till the verse, then you must say a little more up. Yes, ہادیا مہدیہ. Yes, 2 counts. Okay جی. Oh Allah, strengthen me, Ameen, and make me a guide, Ameen, and grant me guidance, Ameen. تو اس میں ہم 3 چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اس کو ہمیں یاد کرنا ہے. اور میں چاہتی ہوں حاجرہ آپ ہمیں ان والی دعا پڑھا دیں. ایکسکیوز کی آواز نہیں آ می رہی. سارا، ایکسکیوز می سسٹر سارا. جی سسٹر میمونہ بول رہے ہیں. ایک منٹ میں ذرا باقیوں کے مائک ذرا میوٹ کر دوں، مجھے آواز پھر کم آتی ہے نا. جی آپ مجھے لیو کرنا پڑے گا، ماما کی نیکسٹ کلاس ہے نا. جی بالکل ٹھیک، صحیح، کوئی مسئلہ نہیں. میں چاہ رہی ہوں کہ اوہو ان میوٹ کرنا تھا میں نے. حاجرہ اگر آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کر سکتی ہیں. جی اب آپ پڑھا دیں، کیونکہ اصل میں سب لوگوں کے مائک جب ایک وقت میں کھلے ہوتے ہیں نا تو پھر آواز نہیں آتی. اصل میں ہم نے کلاس بھی جلدی، آپ لوگوں کو ذرا یہ ٹائم کا اندازہ ہو گیا ہوگا، ہم کوشش کر رہے تھے کہ 1 بجے تک سٹارٹ کریں، پر ہم 12 o'clock سٹارٹ کرتے ہیں کلاس تاکہ ماما کی دوسری کلاس کے لیے ٹائم وہ ہو جائے نا. چلیں جی ہم ضرور پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی حاجرہ پڑھائیں ہمیں. اللہم انی اللہم انی إني اسألوک
لذة النظر أسألك لذة النظر إلى وجهك إلى وجهك والشوق إليك والشوق إلى لقائك. ترجمہ بھی کر دیں. Oh Allah, I ask you for the delight of gazing at your countenance and the eagerness of meeting you. آمین. اے اللہ میں سوال کرتی ہوں لذت تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی اور تیری ملاقات کے شوق کی. آمین. جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم. اور مجھے بہت اچھا لگا. میں نے سلائیڈز میں ایک ہوم ورک آپ لوگوں کے لیے رکھا تھا. وہ کچھ آیات ہیں ان کے ترجمے کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور اس میں سے Teacher, can you show us mine? Did you send me on the WhatsApp? Yes. جی I'll just quickly do that. آپ I لوگوں کو have a parcel on the door. Okay, you have a parcel on the door. Mustafa, I didn't get yours. Wait a second. Sama. Mustafa, I cannot see it. Teacher, my mother forgot to take the picture. So you can show me in this one. آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور اپنے آپ کو اس میں دکھا دیں, ویڈیو میں دکھا دیں. مصطفیٰ اپنے آپ کو ویڈیو میں. جی اچھا, تب تک میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو آپ لوگوں کا یہ سیشن تھا اس کے اندر صرف ایک پوائنٹ ہم نے کور نہیں کیا. اس کے بارے میں ہم میں ایک کہوٹ چیلنج وہ کروں گی, اور لاسٹ ٹائم ایک دفعہ منیحا نے, ایمان نے پارٹیسپیٹ کیا تھا پر باقی سب لوگوں نے نہیں کیا تھا. میں وہ ریزلٹس آپ کے ساتھ پھر کلاس میں شیئر کروں گی. وہ چیلنج میں اوپن کر دوں گی. پہلے میں آپ لوگوں کو سلائیڈ شیئر کروں گی یہ, اور آپ لوگوں کو ایکسپیکٹڈ اراؤنڈ وینسڈے وہ چیلنج سٹارٹ ہوگا اور وہ چیلنج کلوز ہوگا کلاس تک, پہلے تک. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں, پر اونلی ون اٹیمپٹ. اوکے, آپ لوگوں کو کہوٹ یوز کرنا آتا ہے نا؟ کہوٹ اٹ. Yes. صحیح. چلے پھر دیکھتے ہیں کہ کون اچھا وہ کر لیتا ہے. I get 2 tries. نہیں, you don't get 2 tries, you'll just get 1 try. Teacher, we don't know about that homework. اوہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وہ آپ دوبارہ وہ کر لینا, کیونکہ میں چاہتی میں سنیا کا بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ سنیا کا بھی مجھے ملے, اور جو وہ ہے تو پھر ہم لوگ جو بچوں کے نئے ہوم ورکس آئیں گے وہ ہم اگلی دفعہ شیئر کر لیں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم. آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اور میں وہ جو چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو آیات جو دے رہی ہوں ہوم ورک میں, وہ آپ کے ٹیسٹ کے اندر انکلوڈیڈ نہیں ہوں گی, پر آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ کسی اچھی ٹرانسلیشن سے دیکھنا ہے اور اس میں سے ایٹ لیسٹ 5 پوائنٹس نکالنے ہیں. اب مجھے کوئی ریپیٹ کر کے بتائے کہ میں نے ہوم ورک کیا دیا ہے. میں نے کیا ہوم ورک دیا ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتا چلا ہے کہ میں نے کیا ہوم ورک دیا ہے؟ جی میں آپ کو ایگزیکٹلی بتاتی ہوں. سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 سے 39 نوٹ کریں اس کو. آیت نمبر 23 سے 39. اس کے اندر بہت سارے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, ڈوز ہیں, ڈونٹس ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, 3 ڈوز اور 3 ڈونٹس لکھنی ہے. اوکے, چلے اب عبداللہ ذرا ہوم ورک ریپیٹ کر دیں مجھے. آپ غور سے سنیں عبداللہ کو. آیت 23 سے 39 تک آپ نے 3 do's and 3 don'ts آپ نے لکھنے ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں.
ہاں ان میں سے آپ نے کوئی 3 ڈوز اور 3 ڈونٹس پک کرنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہوم ٹاسک کے جو سلائڈ ہے جب میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ تو میں اس کو ریموو کر دوں گی, کیونکہ جب آپ لوگ کر لیں گے تو اس کے بعد, کیونکہ اس میں سے میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ کاپی کر لیں صرف. ٹھیک ہے, سو آپ لوگوں نے یہ ہوم ورک کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.